آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نبی کی جو ولایت ہے اس کی اپنی نبوت سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ نبی کی اپنی ولایت ہوتی ہے، وہ اس کی نبوت سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل میں ایک حوالہ یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ملا علی قاری جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات شرح مشکات، جو مشکات کی جو حدیث کی کتاب ہے مشکات شریف، اس کی شرح ہے، مرقات کے نام سے انہوں نے مشکات کی شرح لکھی۔ کتاب المناسک جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 613 حدیث نمبر 2730 کے تحت وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ولایت النبی افضل من نبوتہ، کہتے ہیں کہ نبی کی جو ولایت ہوتی ہے، انبیاء کی جو ولایت ہوتی ہے، وہ ان کی نبوت سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الملفوظ، جو ان کی ملفوظات ہے، جس کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان نے مرتب کیا ہے، الملفوظ کا حصہ 3 ہے، حصہ سوم، صفحہ نمبر 383۔ اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ولایت توجہ الی اللہ ہے، ولایت توجہ الی اللہ ہے۔ اب اس کو میں آسان کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اور نبوت جو ہے وہ توجہ الی الخلق ہے، یعنی نبی جب منصب نبوت کی طرف فائز ہوتا ہے تو اس کی توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے، وہ مخلوق کی ہدایت کے لیے آتا ہے نبی، اور ولی کی توجہ رب کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو ولایت ہوتی ہے توجہ الی اللہ ہوتی ہے، اور نبوت کا جو معاملہ ہے وہ توجہ الی الخلق ہوتی ہے، مخلوق کی طرف نبی کی توجہ ہوتی ہے، لیکن نبی جب ولی کے منصب پر ہوتا ہے اور اس کی ولایت کی جلوہ گری ہوتی ہے تو پھر وہ رب کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ منزل آتی ہے کہ وہ اس منزل پر نہ جبریل کی رسائی ہے، نہ کسی اور فرشتے کی رسائی ہے، سوائے اللہ اور نبی کے پھر تیسری کوئی ذات وہاں ہوتی نہیں ہے۔ اسی کو ایک مقام پہ یوں فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اس کو امام محمد المہدی الفاسی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے مطالع المسرات صفحہ نمبر 129 ہے، اس پر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو مخاطب کیا اللہ کے نبی نے، اور ابو بکر صدیق کو مخاطب کرتے کہتے ہیں یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، کہا ابو بکر سنو، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ مخاطب ابو بکر صدیق کو اس لیے کیا گیا کیونکہ ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے۔ اگر مخاطب حضرت علی کو کرتے رسول اللہ تو ایک گمان اور ایک شبہ ہو جاتا، ایک اشکال رہتا کہ علی سے کہا تھا رسول اللہ نے کہ علی میری حقیقت کو کسی نے نہیں جانا، تو ممکن ہے کہ علی نہیں جانتے تھے، اس لیے علی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو ممکن ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر حضرت ابو بکر جانتے ہو، عثمان غنی سے کہتے تو شبہ ہوتا حضرت عمر ابو بکر جانتے ہوں گے، حضرت عمر سے کہتے شبہ ہوتا کہ ابو بکر جانتے ہوں گے۔ تو جو تمام صحابہ میں سب سے افضل ترین ذات تھی، ان کا انتخاب کیا اور کہا ابو بکر سن لو، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ گویا بتا دیا کہ تمام میرے افضل ترین صحابہ میں جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، وہ میری حقیقت کو نہیں جان سکتا، تو آج کا یہ دو ٹانکا وہابی کیسے جان سکتا ہے؟ پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے؟ تو حضور نے کہا کہ میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی، تو یہ حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت یہ حقیقت ولایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ولایت کا کیا مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا وہ کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابہ کو پھر ایک دوسرے مقام پہ مخاطب کیا اور فرمایا ایکم مثلی، تو میں مجھ جیسا کون ہے؟ تو میں مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ انی ابھی تو یطعمونی ربی و یسقینی، میں رات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔
تو ظاہراً تو آپ نظر کہاں آ رہے ہیں؟ زمین پر نظر آ رہے ہیں۔ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضور تو کہہ رہے ہیں کہ میں رات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، وہاں کھاتا ہوں، وہاں پیتا ہوں، لیکن آپ تو ہمیں مدینہ منورہ میں دکھ رہے ہیں، مسجد نبوی میں دکھ رہے ہیں۔ تو در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ ظاہراً حضور یہاں دکھ رہے ہیں، تو یہاں جو انسانوں کے بیچ ہے یہ نبوت کی جلوہ گری ہے، مگر اپنے رب کی بارگاہ میں شب کو گزار رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے رب کے قرب خاص میں، یہ ولایت کی جلوہ گری ہے۔ تو ولایت بہت زیادہ بلند مقام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی کی اپنی نبوت سے اس کی ولایت افضل و اعلیٰ ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ملا علی قاری کا بھی حوالہ دیا۔ اور یہ ایوکم مثلی والا یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الحدود حدیث نمبر 6851 کے تحت آئی ہے۔ اس کو امام مسلم نے بھی نقل کیا، کتاب الصیام حدیث نمبر 2566۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی ولایت کا تو اعلان پروردگار عالم فرما دیتا ہے۔ جب نبی ہوتا ہے کوئی تو پہلے سے ولی ہوتا ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ جس کو ولی سمجھتے ہیں، جس کو آپ ولی کہتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ آپ اور آج ہم سب یہاں جمع ہے اور شہنشاہ ہفتے اقلیم حضور تاج الاولیاء کا ہم عرس پاک 100 سالہ عرس پاک منا رہے ہیں۔ ولی مانتے تبھی عرس منا رہے ہیں، عرس اولیاء کے ہی منائے جاتے ہیں ہمارے ہاں، ورنہ عام لوگ ہو تو اس کو عرس سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ اگر ان کی فاتحہ اصال ثواب ہوتا ہے ان کے انتقال والے دن تو اس کو برسی کہتے ہیں ہم لوگ، لیکن جب لفظ عرس استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں سمجھ میں آتا ہے کہ عرس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ولی کی بات ہو رہی ہے، کسی ولی کا عرس منایا جا رہا ہے، ان کی تاریخ وصال کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اب میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ تاج الاولیاء اللہ کے ولی ہے، اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اور یہ اکثر سوال وہابیہ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں کہ بھائی آپ تو کسی کو بھی ولی بنا دیتے ہو۔ بھائی نبی تو آتا ہے تو اس کے پاس تو جبریل آتے ہیں، نبی معجزات کے ساتھ آتا ہے، اپنے معجزوں کے ذریعے اظہار کرتا ہے اپنی نبوت کا، اور جبریل اس کو بتاتے ہیں، وہی لاتے ہیں جبریل اس کی طرف، اور وہ کتاب کے ساتھ آتا ہے، ایسی کتاب جس کا جواب انسانوں کے پاس نہ ہو، وہ اپنے معجزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن آپ کسی کو بھی ولی کہہ دیتے ہیں، اس کا پیمانہ کیا ہے آپ کے پاس کہ جس کو آپ ولی سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے؟ تو آئیے آج میں حدیث سے آپ کو دلیل دیتا ہوں، اور یہ حدیث پھر ایک دو نہیں سینکڑوں کتابوں میں ہے۔ حدیث پاک یہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اور وہ روایت کرتے رسول اللہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، دوسرے لفظوں میں محبوب جس سے بناتا ہے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو جبریل سے ندا کرتا ہے، جبریل کو پکارا جاتا ہے، جبریل سے خطاب ہوتا ہے اللہ کا، اور اللہ جبریل سے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، فلاں بندے کو میں نے اپنا ولی بنا لیا ہے، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس کا محبوب ہو جا۔ فیحبہ جبریل، آقا کہتے ہیں پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جبریل بھی اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ فینادی جبریل فی اہل السماء، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام تمام آسمان کے فرشتوں میں ندا کرتے ہیں، پھر تمام آسمان کے فرشتوں میں خطاب کرتے ہیں۔ یعنی ولی کا یہاں سے بھی ایک مقام کا اندازہ لگائیں آپ کہ ایک بندہ زمین پر ہے جس کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اب وہ چل تو رہا ہے زمین پر، لیکن اس کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ اور ایسی مقدس مجلس میں کہ یاد رکھیے، یہ نہ سمجھیے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہمارا ذکر کوئی معنی نہیں، ہماری مجلس کسی اہمیت کی حامل نہیں۔ جتنے اولیاء کی جب ہم مجلس سے منعقد کرتے ہیں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے درمیان میں ان کی مجلس سے منعقد ہوتی ہے، اور خطیب کون ہوتا ہے؟ جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کا ذکر جبریل کرتے ہیں۔ تو آقا کہتے ہیں کہ فَيُنَادِ جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں منادی کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اور فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے فرشتوں کی جماعت سن لو، اللہ نے فلاں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اور میں نے بھی اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے، تم سب بھی اس کو اپنا ولی بنا لو۔ تو اب فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کو اپنا دوست اور ولی بنا لیتے ہیں۔ اب فرشتے کرتے کیا ہیں؟
اب اس کے بعد حدیث کے الفاظ سنیں، فَيُحِبُّ حِلِ السَّمَاءِ، فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کو اپنا دوست بنا لیتے، ثُمَّ يُدْعَوْ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اہل ایمان کے دل میں اس ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اب جہاں پر امت کا ایک اتفاق ہو جاتا ہے، جب امت کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ایک اجماعی طور پر امت کے صالحین کہنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کا فلاں ولی ہے، تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ فرشتوں کے ذریعے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اب کسی جماعت کو اگر آپ یہ کہتے ہوئے دیکھو کہ ہم تو فلاں کو ولی نہیں مانتے، ہم ولی نہیں مانتے، تو اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ فرشتے کس کے دل میں محبت ڈالتے ہیں؟ ایمان والوں کے دل میں۔ اب جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو محبت کیا ڈالی جائے؟ تو آپ کوئی ولی کا انکار کرے تو تعجب مت کیجیے گا، سمجھ لیجیے گا اس کا ایمان سے ہی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر ایمان سے رشتہ ہوتا تو اس کے دل میں بھی اللہ محبت پیدا کر دیتا، فرشتے اس کے دل میں محبت ڈال دیتے۔ تو یہ حدیث سے پتا چلا ہمیں کہ جسے امت ولی سمجھتی ہے، ولی جانتی ہے اور اس کی طرف راغب ہوتی ہے، اس کی طرف مخلوق خدا متوجہ ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کا بنایا ہوا ولی ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ یہ محبت خود بخود پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور یہ حدیث کی کتابوں میں آئیے سنیں اس کے حوالے، اس صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب بدیع الخلق باب ذکر الملائکہ حدیث نمبر 3209۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 6600۔ امام ترمذی نے بھی اس کو اپنی سنن ترمذی میں لکھا، کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3161۔ امام مالک نے اس کو اپنی الموطا میں لایا اس حدیث کو، حدیث نمبر 1837۔ امام عبد الرزاق نے اپنی المصنف میں لکھا، حدیث نمبر 19673۔ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو لایا اپنی مسند میں، حدیث نمبر 8500۔ امام بزار نے اس کو مسند البزار میں لایا، حدیث نمبر 8352۔ اس کو امام ابن حبان نے لکھا اپنی صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 365۔ امام ابو نعیم نے بھی اس کو لکھا حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 7 صفحہ 141۔ امام بہقی نے اس کو لایا کتاب الزہد حدیث نمبر 805، اور امام دائلمی نے اس کو اپنی مسند الفردوس حدیث نمبر 972۔ سرکار غوث اعظم چونکہ ولیوں کے تاجدار ہیں، ان کی 11ویں کی نسبت سے 11 کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں۔ حوالے اور بھی ہے لیکن 11 پہ میں رک گیا، اسی لیے کہ ولی کا ذکر ہو رہا ہے تو ولیوں کے تاجدار کی بھی نسبت حوالوں میں ہم کو میسر آ جائے۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ محبت دل میں ڈالی جاتی ہے۔ اور دوسرا پھر اب کیسے پہچانے کہ اللہ کا ولی ہے؟ محبت تو ڈال دی گئی، تو اب دوسری نشانی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولیاء اللہ، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اولیاء کون ہیں؟ کیسے ہم پہچانے کہ اللہ کا ولی ہے؟ کیسے جانے کہ ہم یہ اللہ کا ولی ہے؟ قال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، جسے تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب میں اس کی سب سے بڑی دلیل دیتا ہوں کہ آپ جب کسی ولی کی مزار پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ سلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں۔ تو ذکر اللہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ولی کی قبر کو دیکھا اللہ یاد آ گیا۔ تو جب حیات ہے تب بھی اللہ یاد آتا ہے، وصال کے بعد قبر مبارک کو بھی دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ولی کی پہچان یہ ہے کہ جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور جسے دیکھ کے سٹے کے نمبر یاد آ جائے تو سمجھ لو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جسے دیکھ کے اگر آپ کو لاٹری کے نمبر یاد آ جائے تو سمجھ لو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا ولی خود ذکر اللہ کو پسند کرتا ہے، خود ذکر کرتا ہے، لوگوں سے ذکر کرواتا ہے، سٹوں کے نمبر نہیں بانٹا کرتا۔ تو یہ ایک ولی کی حدیث میں پہچان آئی۔ اس حدیث کو امام نسائی نے لکھا ہے اپنی سنن الکبریٰ کے اندر، حدیث نمبر 11171۔ اس کو امام ابن مبارک لائے ہیں جو امام بخاری کے استادوں میں ہے، کتاب الزہد حدیث نمبر 217۔ اس کو امام ابن ابی دنیا انہوں نے اپنی کتاب الاولیاء صفحہ 14 پر لایا۔ اس کو امام حکیم ترمذی نے نوادر الاصول حدیث نمبر 623۔ امام طبرانی نے اس کو لایا المعجم الکبیر حدیث نمبر 12325۔ امام بزار نے اس کو لایا مسند البزار حدیث نمبر 5034 کے تحت۔ یہ دو حدیثیں سے ثابت ہو گیا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اکرام کا ذکر آسمانوں میں فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسری حدیث نے بتایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھو خدا یاد آ جائے۔